وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 48، درس نمبر 1072۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے ساتھ بہت برا سلوک ہونے والا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی اور ان کی سب تدبیریں خدا کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ تو ایسا خیال نہ کرنا کہ خدا نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 48، لفظی ترجمہ یوم تبدل الارض غیر الارض، اور انہیں آپ ڈرائیں اس دن سے جب زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے، مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے۔ وتخشی وجوہہم النار، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ سب اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے۔ وَلِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ ان کو اس کے ذریعے خبردار کر دیا جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، کہ وہ حقیقت میں اللہ ہی الہ واحد ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آخری آیات ہیں چند 48 سے 52 تک، جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہے اور بہت اہم ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں اور قرآن
یعنی اس قرآن کے ذریعے ہمیں خبردار کیا گیا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وَلِيُنذِرُوا بِهِ، اس قرآن کے ذریعے ان کو خبردار کر دیا جائے. تو دیکھیں میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں جزائے اعمال نہیں ہے حتمی طور پہ. اس کے لیے ایک دن مقرر ہے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، جب ہم سب حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو یکتا ہے. اچھا، اس میں سامعین اکرام جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مجرموں کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 49 میں، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن مجرموں کو تم دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں ان کے جکڑے ہوں گے. تھوڑا سا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود یعنی دیکھیں یہ دنیا ہے، اور دنیا میں توبہ کا محل توبہ کی دنیا میں ہے، اور دنیا جو ہے جائے مہلت ہے. یعنی یہاں اگر ہم نصیحت حاصل کر لیں اور نصیحت حاصل کرنا چاہیں، توبہ کرنا چاہیں، رجوع اللہ کرنا چاہیں، تو یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے. ابھی بازار کھلا ہوا ہے، خرید و فروخت جاری ہے، سبحان اللہ، خرید و فروخت جاری ہے. آپ مثال کے طور پہ ایک چیز کا سودا کر چکے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک سٹور میں موجود ہیں، آپ نے 50,000 کا کوئی سودا سلف لے لیا، اور آپ نے یعنی حتمی طور پہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ سودا لینا ہے، لیکن ابھی اس سٹور سے آپ نہیں نکلے ہیں. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، سٹور سے نہیں نکلے، تو آپ کا خیال بدل جاتا ہے کہ یار جو میں نے سودا لیا ہے یہ تو بیکار ہے میرے لیے، مجھے تو وہ چیز لینی چاہیے تھی جو میرے کام کی ہے. یہ میں نے مثال ہے، مثالیں تو میں بہت سی دے سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن ایک مثال پہ میں اکتفا کر رہا ہوں. ابھی ہم بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر کسی نے، اور ہم سب نے دنیا کا سودا چکتا کر لیا، اللہ تعالیٰ ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کا سودا چکتا کر لیا. اے اللہ تعالیٰ جو دینا ہے یہیں دے دے. اور یہ دو جگہ میں آپ کو ریفرنس میں دوں قرآن مجید سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمیں 4 کیٹیگریوں میں تقسیم کیا ہے، 4 کیٹیگریوں میں. پہلی جو کیٹیگری ہے وہ صرف دنیا کی خواہش مند ہے، انہوں نے دنیا کا سودا کر لیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بس جو دینا ہے دنیا میں دے دے. اب ان کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہماری کیٹیگری ہے. دیکھیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گئے، اور خوش فہمی یعنی اس دھوکہ ظاہر کا ہے. ہم نے ظاہر کا سودا کر لیا ہے، ظاہر کو منزل سمجھ لیا ہے، ظاہر کو منزل بنا لیا ہے، ظاہری کے پیچھے دوڑ رہے. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. اوہ یہ آیت بھی میں سنائے بغیر نہیں رہ سکتا. اس میں میں نہیں ہماری حالت بیان. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. ہمارا حال بیان کر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کا سودا کر لیا، اب ساری کوششیں ان کی دنیا کے لیے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اب خیال گمان ان کا کیا ہے؟ یحسبون، گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. کیا تو یعنی جو جرم حقیقی تھا وہ یہ تھا کہ ساری کوششیں ان کی دنیا میں گم ہو جاتی. خیال ان کا یہ تھا کہ ہم کچھ اچھے کام کر رہے ہیں. فی الحال میں لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو
سے انکار کیا، آیات سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن ہے، قرآن ہدایت ہے، ہم نے اس سے عملی طور پہ اس کا ایک تو استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں کہ نہیں وہ نہیں، ہم قرآن نہیں، ہم فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں، یہ عملی طور پہ ہم کہہ رہے ہیں سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ جو ہے اچھا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات سے بھی انکار کر دیا۔ ٹھہر جائیں تھوڑا سا، میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کو سنیں۔ کیا ہم نے اللہ کی ملاقات سے عملی طور پہ یعنی انکار نہیں کیا ہے؟ ہم میں سے کون ہے ایسا جو اللہ کی ملاقات کی امید میں جی رہا ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ کی ملاقات کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے لیے تو پھر کوشش کرنی پڑتی ہے نا، اللہ سے ملاقات اور اللہ کا قرب، جنت میں اللہ کے ساتھ رہنے کے لیے تو آپ کو بہت کوشش کرنی پڑے گی، جتنی آپ کر سکتے ہیں اتنی کرنی پڑے گی، لیکن ہماری کوشش تو ہمیں تو ایک تو یقین نہیں ہے، سچی اور کھری بات یہ ہے، اللہ کی ملاقات کی ہمیں کوئی امید نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی کوشش۔ آپ دیکھ لیں ہماری کوششیں ساری گم ہو گئیں دنیا کی، سب سے زیادہ ہم نقصان میں ہیں سامنے کرام۔ چھوڑ دیں وہ کافروں کو، یہودیوں کو اور سب کو چھوڑ دیں، تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، ہمیں اپنی انفسکم و اہلیکم نار، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے لوگو تم خود اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، ہم آگ میں جا رہے ہیں، انگلیاں دوسروں پہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ایک عمومی رویہ ہے ہم مسلمانوں کا، اس بات کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ عمومی ہمارا رویہ ہے کہ خود ہم آگ کا ایندھن بننے جا رہے ہیں اور دوسروں کو دوزخی جہنمی قرار دے رہے ہیں۔ تفصیل اس کی بہت ہے، اور آج کے معاشرے میں یہ گند بہت زیادہ پھیلا ہے، خود آگ کا ایندھن بننے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کی آیات قرآن ہمارے لیے باعث ہدایت نہیں ہے، اس میں ہم ہدایت نہیں تلاش کرتے۔ دوسرا، اللہ کی ملاقات کی کوئی نہ یقین ہے نہ تیاری ہے۔ اچھا پھر ہوگا کیا؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، اب ان کے اعمال نیک جو ہیں، جو بظاہر نیک ہیں، یہ دیکھو 5 وقت کا نمازی ہے، یہ دیکھو تہجد گزار ہے، یہ دیکھو ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے، مطلب جب فرض روزہ رکھنے والا، کوئی روزہ نہیں چھوڑتا ہے فرض، پھر مہینے میں 3 نفلی روزے بھی رکھتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ پیر کو روزہ رکھتے ہیں، وہ بری بات نہیں ہے، لیکن روزہ رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، ہر سال جو ہے وہ عمرے پہ جانے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، اور ذکر یعنی تسبیحات کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، لیکن یقین جو ہے وہ سارا ظاہر پہ ہے دنیا پر۔ ضل سعیہم فی لیکن یہ اس وقت نہ آپ یعنی میرے سامنے بیٹھے ہیں، یعنی نہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، نہ میں آپ کو، یعنی عملی طور پہ ہو سکتا ہے یہ جب بھی اپلوڈ ہو تو اس میں شاید سال گزر جائے، 6 مہینے گزر جائے، ایسا لگتا ہے وقت۔ تو مجھے نہیں معلوم آپ کون ہیں، میرے سامنے کون بیٹھا ہے، لیکن میرے یہ پوری امت مسلمہ میری مخاطب ہے، اس میں آپ بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، سب ہیں۔ دیکھیں ایک بہت خطرناک دوراہے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، دوراہا تو نہیں ہے، ایک راہ ہے، ہمارا تو ایک راستہ ہے، وہ ہے دنیا کا راستہ، بس بات ختم ہو جاتی۔ اچھا وہ آیت میں بڑی یعنی ٹو دی پوائنٹ، اصل میں یہ بڑا ہی خطرناک نقشہ بیان ہو رہا ہے آگ والوں کا، اور آگ والے کون ہیں؟ جنہوں نے قیامت کی آگ کو بھلا کے زندگی گزاری، قیامت کی آگ کو بھلا کے زندگی گزاری۔ یہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ترجمہ صرف کر دیتا ہوں۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرم میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ میرے مستقل سننے والے ہیں، مجرم کی میں نے تفصیل بتائی ہے، پھر بھی بتا دوں گا۔ تو اس وقت یہ ہاتھ پاؤں ہمارے جکڑے ہوں گے زنجیروں میں،
اور ہمارا لباس جو ہے وہ آتش گیر مادے سے والا لباس ہمیں پہنایا جائے گا۔ ترجمے میں عام کتابوں میں تارکول کا وہ کیا ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، تارکول ہے، یا بعض ترجموں میں گندک ہے، قطران کہتے ہیں آتش گیر مادہ جو بھی ہو۔ اب اس وقت تو تارکول نہیں تھا، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو تارکول نہیں تھا، گندک وغیرہ تھی یا جو بھی تھا۔ بہرحال مقصد تو عبرت لینی ہے، یہ نہیں کہ کیا چیز ہے، لیکن آتش گیر مادہ جس جو آگ میں رکھیں تو وہ بھڑک جائے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو اچھا، پھر یہ دیکھیں تین حالتیں بیان کی جا رہی ہیں، یعنی تین قسم کے عذابات۔ ایک تو ہاتھ پاؤں زنجیروں سے جکڑے ہوں گے، آپ حرکت نہیں کر سکیں۔ پھر قمیض آپ کی جو لباس ہے وہ آتش گیر مادے کا آپ کو پہنایا جائے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا وعدہ جو ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، یہاں تو ترجمہ یہی ہے کہ تم یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرے گا۔ تو مجرموں سے بھی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جس طرح رسولوں سے وعدہ ہے، اسی طرح جو اس کے پیغام کو ماننے سے انکاری ہے عملی طور پہ، ان سے بھی اللہ تعالیٰ، اور یہ وہ وعدہ ہے کہ تین حالتیں ہوں گی ہماری۔ ہم مجرم ہیں، دیکھیں قرآن کو ماننے سے آپ انکار کر دیتے ہیں عملی طور پہ، تو جرم اور کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا مجرم اللہ تعالیٰ کا اس وقت روئے زمین پہ آج کا مسلمان ہے۔ کوئی حال ہے اس کا؟ کوئی اس کی سوچ ہے؟ گری ہوئی گندی سوچ ہے، اور اس نے وہ ساری ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو چکا ہے جو اس پر قرآن کی ذمہ داریاں ہیں اور حضور کی امت کی ذمہ داریاں ہیں، وہ تو اس نے کب کی بھلا دی۔ تین حالتیں ہیں سامنے کرام۔ ایک تو یہ زنجیروں سے ہم لوگ ہاتھوں میں، ہمارے ہاتھ پاؤں مجرموں کے اس دن ترل مجرمین، اس روز تم دیکھو گے مجرموں کو کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، لباس آتش گیر مادے کا ہوگا، اور آگ کی لپٹیں ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوں گی۔ تغشا وجوہہم النار، آگ کی لپٹیں ان کے چہروں کو، یہ بہت خطرناک۔ آپ دیکھیں دوزخ کا تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لینا، چلے میں آپ کو مجرم نہیں کہتا، لیکن مجرم کا حال یہ ہوگا۔ اگر آپ، میں یہ بات کر رہا تھا، اگر آپ نے مجرمانہ روش اختیار کر بھی لی ہے تو آج وقت ہے، اگر آپ نے ٹھوکر کھا لی ہے اٹھ جائیں، ابھی اسی وقت توبہ کر لیں، اللہ کی بندگی کا عزم کر لیں، پیغمبر کے راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ مقامی طور پہ ایک رسول کے نائب کو، جو رسول کا نائب ہے، جو رسول، اس کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیں، اس کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کا سب۔ یہ دیکھیں آسان کام ہے، بس از خود کتاب اور سنت کو نہ دیکھیں، کسی جاننے والے سے پوچھیں، استاد، رہنما، استاد، ٹیوشن رکھ لیں۔ بس ٹیوشن کا میں لفظ کہہ رہا ہوں تو ٹیوشن والے کا کام تو صرف ٹیوشن ہی ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام اس طرح ہے، یہ کام اس طرح ہے۔ لیکن جو ہمارے اس وقت کے جو ٹیوٹر ہوں گے وہ ایک عملی نمونہ بھی ہوں گے ہمارے لیے، کیوں کہ ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ ایک ایسا شخص جو اللہ کے راستے پر ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، جو نفس کا بندہ نہیں ہے۔ اچھا، بہرحال تو یہ تین کام ہیں، یہ آپ کر لیں، اللہ سے بیعت کر لیں، اللہ سے اپنے مال و جان کو اللہ کے ہاتھ پہ بیچ دیں، تو کہیں دیکھیں ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ابھی کچھ کہیں گیا نہیں ہے۔ آپ اسٹور میں بڑے یہ
یہ بازار ہے دنیا کا، اس میں آپ موجود ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، الحمدللہ۔ میری امید ہے کہ آپ اس وقت صحت مند ہوں گے، موت کے کچھ آثار خاص نہیں ہیں آپ پہ۔ اسی وقت آپ وہ سودا رکھ دیں جس کی آپ نے نیت کر لی ہے۔ ہم نے نیت کی ہے دنیا کی۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس شخص سے، اے رسول، اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اب یہ یعنی اس کا اور کوئی مراد ہی نہیں ہے دنیا میں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہماری اور کوئی منزل ہی نہیں ہے سوائے دنیا کے، سوائے ظاہر کے۔ بڑی خطرناک راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ یہ راستہ دوزخ کا ہے، یہ راستہ آگ کا ہے۔ حال کیا ہوگا مجرموں کا اس راستے پر؟ دنیا کے راستے پر چلنے والے مجرم ہیں، اللہ کے مجرم ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا، اس لیے تو نہیں پیدا کیا، دنیا کے لیے تو ہمیں نہیں بنایا، ہمیں تو آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ ہمیں تو جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، دوزخ کے لیے تو نہیں بنایا۔ ہم نے ہم دوزخ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ دنیا داری کا راستہ دوزخ کا راستہ ہے، کھلے طور پہ سن لیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور چند ایک نمازیں اعمال کر کے آپ دوزخ سے بچ جائیں گے، نو، وہ سارے کام بیکار ہیں۔ جب تک آپ کا راستہ، دیکھیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، جب تک آپ نے راستہ نہیں بدلا ہے تو آپ کی منزل نہیں بدل سکتی۔ یہ بالکل آسان بات ہے۔ ہم لوگوں نے دنیا کا انتخاب کر لیا ہے، اور دنیا کا انتخاب کرنے والا جو ہے اللہ کی کتاب کے مطابق کافر ہے۔ اور یہی سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 آپ نے ابھی پڑھی ہے، وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ ویل دوزخ کا ایک گڑھا ہے جس سے دوزخ 70 بار روزانہ پناہ مانگتی۔ کافروں کے لیے ویل ہے، دوزخ ہے۔ کون ہے یہ کافر؟ اللہ خود فرما رہے ہیں، الذین یستحبون ویل للکافرین من عذاب شدید۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے شدید عذاب کی۔ کون ہے یہ؟ کہ اللہ فتویٰ لگا رہے، میں تو نہیں لگا سکتا، میں کون ہوں اور کون ہے؟ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، یعنی دنیا ان کی ترجیح ہے، دنیا ان کی پسند ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ دیکھیں، آخرت کی کامیابی تو ہمارا مدعا نہیں ہے، اس بات کی شہادت تو میں دیتا ہوں کیونکہ میں تو آپ میں ہی رہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا سودا کیا ہوا ہے۔ ہم نے دنیا کی کامیابی کو اپنا مدعا بنا لیا ہے ساری زندگی۔ پھر جب آپ ایک مقصود بنا لیں نا، پھر زندگی اس میں کھپا دیتا ہے۔ تو مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ ابھی دکان بند نہیں ہوئی ہے میرے لیے، آپ کے لیے دکان کھلی بھی ہے، وہ سودا چھوڑ دیں۔ دیکھیں یہاں صرف ترک دنیا، یہ بات نوٹ کر لیں، ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، یہ مسلمہ اصول ہے۔ دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے، صرف نیت بدلنی ہے۔ آپ نے جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، نیت بدل لیں۔ شادی کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں اپنے لیے، بچوں کی تعلیم و تربیت، بچوں کے لیے رزق کما رہے ہیں، دکان ہے آپ کی، کارخانہ ہے، نوکری ہے، آپ وزیر اعظم ہیں، چھابڑی والے ہیں، کرتے رہیں اپنے کام اپنے اپنے حساب سے۔ نیت بدل لیں، اصل چیز جو ہے نیت ہے۔ اور ہمارے دین کا ایک مسلمہ اصول ہے، انما الاعمال بالنیات وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ اعمال
اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہ ہوگا جس کی یہ نیت کرے۔ پھر اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں جس کی ہجرت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے فکان ہجرت للہ وللرسول ومن کان ہجرتہ، جس کی ہجرت کسی عورت سے نکاح کے لیے ہے تو پھر اس کی ہجرت اسی کے لیے۔ بہرحال نیت، میں کہہ رہا ہوں آپ نیت بدل لیں، دنیا میں رہنے کی نیت بدل لیں، اور اللہ کو دنیا میں رہنے کی نیت بنا لیں، اور آپ اپنے عمل سے اس کا اعلان کر دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اپنے عمل سے یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور آپ ابھی اسی وقت اللہ کے حضور اپنے عمل سے لبیک کہہ دیں، اور یہ ترانہ پڑھنا شروع کر دیں اپنے عمل سے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ۔ رسول سے کہتے ہیں فدا کا امی بابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہیں میرے لیے نمونہ، آپ کا اسوہ حسنہ میرے لیے ہے، میں اس پر چلوں گا، میں آپ کا اتباع کروں گا۔ دکان بند نہیں ہوئی ہے، میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، ابھی ہم دکان میں موجود ہیں، دنیا میں موجود ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے بہت جلد جب یہ پرچہ آپ سے چھین لیا جائے، امتحانی پرچہ آپ سے چھین لیا جائے گا، اور آپ ظاہری طور پہ مردہ ہو کے باطنی طور پہ عالم آخرت میں چلے جائیں گے، پھر وہاں سے واپس لوٹنا نہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا ربنا اخرنا الی یوم، آیت نمبر 42 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اے ہمارے رب وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ یہ تو اس وقت کی بات ہوگی آپ کی جب آپ عذاب کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، عذاب کو آپ دیکھ لیں گے، تب آپ کہیں گے جو کام اس وقت کرنا ہے اس وقت آپ اس کی خواہش کریں گے، نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ کرنا کیا ہے؟ بس یہی کام ہے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کو منزل بنا لیں اور رسول کے راستے پہ چلیں، تو رسول کا راستہ دنیا سے ہو کے گزرتا ہے دنیا سے ہو کر گزرتا ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں آپ نے۔ جو معمولات ہیں آپ کے کرتے رہے، نیت بدل لیں، للہیت آنی چاہیے آپ کے ہر کام میں، آپ کے ہر کام میں معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کی نیت اللہ کی ہے، اللہ کے لیے جینا مرنا خاص کر دیں، آپ کامیاب ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ صاحب تقویٰ ہیں۔ تو جناب یہ ساری باتیں ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد سرابیلہم من قطران وتغشى وجوههم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ جی جناب، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ خدائے یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد۔ اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار۔ ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے منہوں کو آگ لپٹ رہی ہوگی۔ ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان اللہ سریع الحساب۔ یہ اس لیے کہ خدا ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ یہ قرآن لوگوں کے نام خدا کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔